الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ہر قسم کی حمد و تعریف توصیف و تمجید، تکبیر و تحلیل
عظمت و بڑائی، وحدانیت و کبریائی اللہ مالک الملک کے لیے خاص ہے، جو اکیلا یکتا وحدہ لا شریک اس تمام کائنات کا خالق، مالک اور مدبر الامر ہے۔ درود السلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم المرتبت، بلند پایا اور ببرکت ذات کے لیے، جن کو اللہ تعالی نے نور ہدایت دے کر بنین و انسان کی رشد و ہدایت کے لیے مینارہ نور بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ کائنات کے تمام لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو کھول کر واضح انداز کے ساتھ بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری ٹھہرائی۔ عزیز بھائیوں، کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر بے شمار انسان آباد ہیں، ان کی زبانیں مختلف ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کے علاقے مختلف ہیں، ان کی سوچیں مختلف ہیں۔ ان تمام طرح کے انسانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانی الہامی دین جو ان کے لیے نازل کیا ہے، زندگی کے اندر، دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طریقہ آسمان سے نازل کیا ہے، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اور اسلام ہی وہ دین ہے، اسلام ہی وہ روڈ میپ ہے، اسلام ہی وہ ضابطۂ حیات ہے، اسلام ہی وہ طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بطور دین پسند کیا۔ آخری وحی کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا سلیکٹڈ دین، فیورٹ دین، پسندیدہ ترین چنا ہوا دین جو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ دوسری جگہ پر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں قبول شدہ، پاس شدہ، اٹسٹڈ شدہ، منظور شدہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ یہودیت کو اللہ قبول نہیں کرتا، عیسائیت کو اللہ قبول نہیں کرتا، ہندوازم کو اللہ قبول نہیں کرتا، شرک و بدعات کے بھرے ہوئے نظاموں کو اور مذاہب کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت کے ہاں اگر کوئی قابل قبول نظام دنیا میں موجود ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ من یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ فہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور رستے کی پیروی کرے گا، کسی اور دین کو قبول کرے گا، لن یقبل منہ، ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ اس سے وہ دین قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جب فائنل امتحان ہوگا، آخری ٹرم آئے گی، آخرت میں جب ترازو لگے گا، میزان لگے گا، ترازو عدل قائم ہوگا، فَهُوَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا بندہ جو دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کے پیچھے بھاگتا ہے، دوسرے طریقوں کے پیچھے چلتا ہے، وَهُوَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ خسارہ پانے والے لوگوں میں شامل ہوگا۔ اللہ قبول نہیں کرتا کسی اور دین کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے صرف ایک دین پسند کیا ہے اور اس کا نام ہے الاسلام۔ الاسلام، وہ اسلامتی والا دین، دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید
جگہ پر مزید اس بات کو کھولا. فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور جو کوئی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا بعد اس کے کہ اس پر حق واضح ہو چکا ہے، دنیا کے اوپر یہ حق واضح ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، نبی برحق ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب آپ پر نازل کی ہے. لا نبی بعدی، آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں. یہ بات واضح ہو جانے کے بعد وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس پر حق واضح ہو چکا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اٹسٹڈ کنفرم پکے مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کی پیروی کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو اسی طرف پھیر دے گا جس طرف وہ جانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو اسی طرف پھیر دے گا، اس کی باغیں ڈورے ڈیلی ہو جائیں گی. وہ رسول کی مخالفت کر کے مومنین کے رستے کو چھوڑ کر گمراہی کے رستے میں چلے گا، اللہ اس کے چہرے کو ادھر ہی پھیر دے گا. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہاں تک کہ اس گمراہی کے رستے پہ چلتے چلتے نُصْلِهِ جہنم، جہنم کے اندر جا کر گرے گا. ساءت مصیرا، بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. عزیز بھائیو، جو میں نے آپ کے سامنے دو آیات پڑھی ہیں، ان دونوں آیات کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں انسانوں کے لیے جو ضابطہ حیات ہے وہ اسلام کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دنیا میں غیر مسلم جتنی مرضی ترقی کر لیں، جتنے مرضی آگے بڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کا نازل شدہ جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور دوسری بات جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت، یہ انسانوں کے اوپر فرض ہے، پوری کائنات کے انسانوں پر. ان کے لیے رول ماڈل، ان کے لیے اسوہ حسنہ، ان کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ اگر کسی انسان کے اندر وہ تلاش کر سکتے ہیں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ان کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کی اتباع اطاعت فرض ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، آپ کی نافرمانی، آپ کے اگینسٹ چلنا، یہ کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے. اور تیسری چیز، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نازل کیا تھا. اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کے اندر مومنین قرار دیا. مومنین بھی کون سے؟ سچے مومن قرار دیا، ہدایت والے لوگ قرار دیا، راشدون قرار دیا. فرمایا جو شخص قیامت تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کے اوپر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو ادھر ہی پھیر دے گا. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ٹھکانہ اس کا جہنم بنے گا جو بڑا بری جگہ ہے. نمبر ایک،
اسلام کو بطور دین قبول کرنا، بطور مذہب نہیں۔ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ مذہب چند عبادات کا مجموعہ ہوتا ہے، اور دین آنکھ کھلنے سے لے کر آنکھ بند کرنے کے درمیان جتنی آپ کی زندگی ہوتی ہے، اس پوری زندگی کے بارے میں دین رہنمائی کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، دا کمپلیٹ کوڈ آف بزنس۔ خوشی، غمی، تعلیم، تربیت، گھر، منڈی، کاروبار، تجارت، سیادت، جنگ، عدل، امن، انصاف، جس شعبے کے اندر آپ قدم رکھیں گے، اسلام سب سے بیسٹ رہنمائی کرنے والا دین آپ کو ملے گا۔ یہ صرف مسجد کی چار دیواری کے اندر آ کر آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتاتا، یہ آپ کو صرف رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں رہنمائی نہیں کرتا، یہ آپ کو صرف سال کے بعد زکات دینے کا طریقہ نہیں بتاتا، یہ صرف سادے نصاب کو حج کرنے کا طریقہ نہیں بتاتا۔ اللہ کی قسم، اسلام ایسا بہترین دین ہے جو آپ کو یہاں تک رہنمائی کرتا ہے کہ خواب کے اندر سوئے ہوئے اگر ڈراؤنا خواب دیکھیں، آپ ہڑبڑا کر اٹھیں، اسلام رہنمائی کرتا ہے یہاں آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ دعا پڑھتے ہوئے، اپنے بائیں کندھے کی طرف تھوکتے ہوئے، اعوذ باللہ پڑھتے ہوئے، راتوں کو خواب میں اسلام آپ کو رہنمائی کرتا ہے۔ کیا اسلام جاگتے لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا؟ یہ آپ کی معیشت کو سدھارنے والا دین ہے، یہ آپ کی معاشرت کو درست کرنے والا دین ہے، یہ آپ کے تعلیمی نظام کو درست کرنے والا دین ہے، یہ آپ کے اندر امن و امان قائم کرنے والا دین ہے، یہ دین اسلام سلامتی والا دین ہے، یہ انسانوں کے اندر محبت بانٹنے والا دین، احترام بانٹنے والا دین، یہ سب سے بہترین نظام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نازل کیا۔ تو پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے بطور دین پسند کیا ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور دین کی تلاش نہیں کرنی چاہیے انسانوں کو۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے امن دیتا ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے کامیابی دے گا۔ اور دین اسلام نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کا نام ہے دین اسلام۔ یہ اپنی من مرضیوں کا دین نہیں ہے، یہ اپنی خواہشات کا دین نہیں ہے، یہ قصے کہانیوں کا نام دین نہیں ہے، خوابوں کا نام اور داستانوں کا نام دین نہیں ہے۔ دین وحی الہی کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر 23 سال کے عرصے میں جبرائیل امین کے ذریعے سے، وحی خفی اور وحی جلی کے ذریعے سے، قرآن اور حدیث دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پورا دین کھول کر بیان کر دیا۔ عزیز بھائیوں، دین اسلام میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، لیکن میں یہاں ایک خوبی کا ذکر کر کے بات اپنی آگے بڑھاتا ہوں۔ دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دین فطرت ہے، عین انسان کی عقل اور اس کی نیچر کے مطابق ہے۔ آپ پورے اسلام کے اندر کوئی ایک نقطہ بھی تلاش نہیں کر سکتے جو انسان کی نیچر کے خلاف ہو، اس کی نفسیات کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دین فطرت بنایا، اور جو چیز فطری ہوتی ہے وہ بیلنس ہوتی ہے، وہ میانہ روی کے اوپر ہوتی ہے، وہ اعتدال پہ مبنی ہوتی ہے، وہ درمیان میں ہوتی ہے۔ اسلام is not allowed to extremism۔ اسلام انتہا پسندی کی اجازت نہیں دیتا۔ انتہا پسندی کیا ہے؟ ایک انتہا پسندی یہ ہے کہ آپ جبر کریں، ظلم کریں، زبردستی کریں، انسانوں کو زبردستی مسلمان بنائیں، زبردستی اپنی رائے ان کے اوپر امپوز کریں، شدت پہ اتریں، سختی کریں۔
قرآن کیا کہتا ہے؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ اب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دو رستے بتا دیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، ہم نے انسان کو رستے دکھا دیے ہیں، شکر کا رستہ بھی کفر کا رستہ بھی۔ اب انسان کی مرضی، جو مرضی چنے۔ شکر کا رستہ چنے گا تو اللہ تعالیٰ نے شاندار انعام تیار کیے ہوئے جنت کی صورت میں، اس کے لیے بہترین انعامات۔ کفر کا رستہ اختیار کرے گا، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، کافروں کے لیے ہم نے آگ کے توق، آگ کی زنجیریں اور بھڑکتی اور دہکتی ہوئی آگ ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، زبردستی کوئی نہیں کی، بائی چوائس انسان قبول کرے اسلام کو خوشی کے ساتھ، زبردستی کہیں پہ موجود نہیں۔ اور نہ اسلام دوسری طرح کی انتہا پسندی کا قائل ہے کہ جس کے اندر آپ دین اسلام کو صرف اپنا پرائیویٹ مذہب قرار دیں، اس کو صرف ایک عقیدہ اور نظریہ قرار دیں کہ جی بس انسان اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، یہ ہو گیا اس کا پرائیویٹ معاملہ۔ اب زندگی گزارنے کے باقی جتنے سارے طریقے کار ہیں، اس کا اختیار انسان کو ہے، وہ جیسے مرضی ریاست چلائے، جیسے مرضی کاروبار کرے، جیسے مرضی شادی بیاہ کرے، جیسے مرضی تعلیم و تربیت کرے۔ اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ یہ جو سیکولرزم ہے، کیا ہے سیکولرزم؟ یہ ایک انتہا ہے جس میں انسان کو سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ نماز میں، مسجد میں، دین کے چند معاملات میں یہ آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہے، آپ مسلمان ہو جائیں، لیکن جب آپ ریاست کے اجتماعی معاملات پہ آئیں گے تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یعنی انسان کا عقیدہ اور مذہب ہوتا ہے، ریاست کا کوئی عقیدہ اور مذہب نہیں ہوتا۔ یہ ہے سیکولرزم۔ اسلام ان دو انتہاؤں کے درمیان میں ہے۔ نمبر ایک، کسی پہ زبردستی بھی نہیں کرنی، اور نمبر دو، اسلام صرف نماز پڑھنے کا دین نہیں ہے، صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، اس کے اندر سیاست، سعادت، معیشت، معاشرت، تعلیم، تہذیب، تمدن، امن، جنگ، خوشی، غمی، عبادات، اخلاقیات، معاملات، سارے کا ساری چیزوں کا مجموعہ ہے اسلام۔ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہوا ہے، یہ انسانوں کا نازل کیا ہوا دین نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیز بھائیوں، جب انسان دین کو اس کی روح کے مطابق نہیں سمجھتا، قرآن مجید کو اس کی روح کے مطابق مسلمان نہیں سمجھتا، کم علمی کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر شدت پیدا ہوتی ہے، جذبات پیدا ہوتے ہیں، پھر ان جذبات سے تصادم پیدا ہوتا ہے، اس تصادم سے بدامنی پیدا ہوتی ہے، اس بدامنی سے اسلام کا چہرہ مسخ ہوتا ہے۔ دنیا میں اسلام کا چہرہ یہ جاتا ہے کہ اسلام معاذ اللہ قتل و غارت کا دین ہے، اسلام معاذ اللہ شدت کا دین ہے، اس میں مار دہار ہے، اس میں لڑائی جھگڑے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اسلام کا یہ چہرہ دنیا کے سامنے اسلام کے اندر موجود لوگوں کی جہالت، شدت پسندی، کم علمی اور اسلام کو اس کی روح کے مطابق نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ میں بات کو ذرا اور کھولتا ہوں۔ یہ جو آج ہمارے سامنے ایک بہت بڑا فتنہ، جس کو فتنہ خوارج کہا جاتا ہے، یہ خارجی فتنہ کیا ہے؟
خارجی فتنہ، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہی ہے کہ زبردستی اپنی رائے کو لوگوں کے اوپر مسلط کرنا، اور جب آپ کا وہ من گڑت خود ساختہ بنایا ہوا دین جب لوگ قبول نہیں کرتے تو پھر آپ ان کے خلاف زبردستی کرتے ہیں، آپ قتل و غارت کرتے ہیں، مسلمانوں کے خون کو اپنے اوپر مباح سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ایک آدمی آیا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کا کوئی سونا بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا 4 لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہ آدمی مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا، ذوالخویسرہ اس کا نام ہے۔ حدیث میں آتا گھنی داڑھی تھی، اٹھی ہوئی پیشانی تھی، چوڑا ناک تھا۔ یہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، اے دل یا محمد، نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے۔ اے دل یا محمد، اے محمد عدل کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ کہا اس کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل نہیں کریں گے تو پھر کون عدل کرے گا؟ یہ بے ادب انسان اللہ کے رسول کی شان میں بے ادبی کر رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف پر حرف لا رہا تھا، اور اس بات پر اس کو اعتراض تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سونا 4 آدمیوں میں کیوں تقسیم کیا ہے؟ حالانکہ قرآن مجید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی ہے اس چیز کی کہ وہ مال غنیمت کو اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کر سکتے ہیں، چونکہ مال غنیمت قل الانفال للہ وللرسول، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہوتا ہے، اور جو چیز جس کا حق ہو وہ اپنی مرضی سے تقسیم کر سکتا ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کیا، اور تکرار کرنے کے بعد جب یہ لوٹ کر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اس کی پشت سے ایسے لوگ نکلیں گے جو دین سے ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے کمان سے تیر خارج ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ قرآن پڑھیں گے بڑی خوش الہانی کے ساتھ، ان کے قرآن کے مقابلے میں تمہیں اپنا قرآن ہلکا محسوس ہوگا، ان کی نمازوں کے مقابلے میں تمہیں اپنی نمازیں ہلکی محسوس ہوں گی، لیکن بظاہر مسلمان مگر دین سے خارج لوگ ہوں گے۔ اس فرقے کا پہلا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور بے ادب تھا۔ میں نے آپ کے سامنے کون سی آیت پڑھی تھی؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے بعد اس کے کہ اس پہ حق واضح ہو چکا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ اس کے چہرے کو وہاں پھیر دیتا ہے جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ تو یہ پہلا شخص تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین میں، کتب ستہ میں اور دیگر کتب احادیث کے اندر ان لوگوں کی 70 سے زیادہ نشانیاں بیان کی ہیں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ ان نشانیوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حلیے میں، دیکھنے میں، گٹ اپ میں یہ خارجی لوگ مسلمانوں کی طرح ہوں گے، داڑیاں رکھیں گے، تہبند اوپر کریں گے، ہولیے زبردست ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، سارا کچھ کریں گے۔ ہولیے میں یہ غیر مسلموں جیسے نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہولیے بیان کیے ہیں کہ ہولیے ہیں مسلمانوں جیسے، مگر بدترین کردار کے مالک، بدترین کردار کے مالک۔ ایک نشانی کیا بیان کی؟ فرمایا ناپختہ ذہن کے مالک ہوں گے۔ دوسری نشانی کیا بیان کی؟ فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ کم عقل ہوں گے،
تیسری نشانی یہ بیان کی، نعرے ان کے بڑے خوشنما ہوں گے، باتیں ان کی بڑی زبردست ہوں گی، مگر عمل زیرو۔ بہت ساری نشانیوں کے اندر اب عام انسان کو کیسے سمجھ آئے گی کہ یہ ہولیے تو سیم ہیں لیکن چیز مختلف کیا ہے؟ تو فرمایا یقتلون اہل الاسلام ویدعون یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان۔ ان کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی، اہل اسلام کو قتل کریں گے، کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کریں گے، ویدعون اہل الاوثان، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ بت پرستوں سے ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے ان کی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی بت پرستوں کے خلاف جنگیں کی، بدر لڑا تو بت پرستوں کے خلاف، احد لڑا تو بت پرستوں کے خلاف، مکہ معرکہ مکہ جس میں مکہ فتح ہوا، جنگ کے لیے گئے تو مشرکین کے خلاف، بت پرستوں کے خلاف۔ اور یہ مسلمانوں کے اندر کون سا گروہ ہے یہ کہتا نہیں کافروں کو فی الحال رہنے دو، مسلمان مرتد ہیں، کافر ہیں، ان کو پہلے قتل کرو۔ تو ان کے فتوے سب سے زیادہ کس کے بارے میں ہوں گے؟ کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں۔ عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دین دے کر گئے ہیں، اس دین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کیے ہیں۔ غیر مسلموں کو دعوت دے کر اسلام کے اندر لایا ہے، اور جو اسلام کے اندر لوگ تھے ان کی اصلاح کر کے ان کو بہتر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ دیکھ لیں، آپ نے کبھی کسی مسلمان کو دین سے خارج نہیں کیا، مسلمان کو کافر نہیں بنایا۔ آپ کافروں کو کیا کرتے تھے؟ مسلمان بناتے تھے۔ آپ نے کافروں کو مسلمان بنایا، گمراہوں کو ہدایت کے راستے پہ چلایا۔ یہ ایک ایسا گروہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ جو مسلمان ہیں ان مسلمانوں کو کافر قرار دیتا ہے، کہتا فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں مرتد ہو چکا ہے، فلاں باغی ہو چکا ہے، فلاں، لہذا جو مرتد ہو چکے ہیں ان کو قتل کرو، ان کا مال لوٹو، ان کے خون کو اپنے اوپر حلال سمجھو۔ یہ مائنڈ سیٹ ہے خارجیت کا مائنڈ سیٹ۔ اور آپ یقین کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کھول کر ان کے بارے میں بات بیان کی۔ فرمایا نعرے بڑے ان کے خوشنما ہوں گے، قول بریہ، بڑے زبردست قسم کے نعرے لگائیں گے، نفاذ شریعت کے نعرے لگائیں گے، خلافت کے نعرے لگائیں گے، بڑے زبردست قسم کے نعرے لگائیں گے۔ لیکن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں کہا تھا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کلمہ حق کہتے ہیں مگر اس سے ان کی مراد باطل کی ہوتی ہے، مراد ان کی باطل کی ہوتی ہے۔ تو آج دنیا بھر کے اندر گزشتہ 15-20 سال کے اندر ملک پاکستان میں جو دہشت گردی، شدت پسندی، قتل و غارت مسلمان کلمہ پڑھنے والے نے مسلمان کے خلاف کی، یہ خارجیت کا شاخسانہ ہے۔ مسجدیں محفوظ نہیں رہی، مارکیٹیں محفوظ نہیں رہی، منڈیاں محفوظ نہیں رہی، پولیس اسٹیشن محفوظ نہیں رہے۔ آپ حیران ہوں گے 2025 کے اندر 556 حملے ہوئے پاکستان میں، کتنے؟ 2024 میں 450 سے زیادہ حملے ہوئے۔ یہ سارے حملہ کرنے والے یہ حملے کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ کیا پاکستان میں اسلام آباد، خیبر، پی کے، بلوچستان میں غیر مسلم بس رہے ہیں، بت پرست بس رہے ہیں، یہودی آباد ہیں، ہندو آباد ہیں، یہاں کافروں کی فوجیں آباد ہیں؟ یہ حملے کس نام پہ ہو رہے ہیں؟ کریں جی ہم اسلام کو غالب کریں گے، اسلام کو غالب کریں گے مسلمانوں کو قتل کر کے، اور
دنیا بھر میں جو امیج ان لوگوں نے خراب کیا اسلام کا، کافر سمجھتے ہیں یہ اسلام ہے جس میں اپنے ہی ہم کلمہ لوگوں کو اٹھ کر یہ لوگ قتل کرتے ہیں، یہ اسلام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو جہاد بتایا تھا، اس جہاد میں تو یہ کہا تھا بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، جو عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے ہو کافروں کی عبادت گاہ پہ بھی حملہ نہیں کرنا، چاہے جائے کہ تو مسجدوں میں حملے کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے جنگ کے اندر عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، درخت نہیں جلانا، فصلیں نہیں اجاڑنی۔ یہ تو ہے اسلام کا پاکیزہ دین۔ یہ کہاں سے آ گیا کہ دھماکے ہی مسجدوں کے اندر کرو، پولیس اسٹیشنوں میں کرو، اپنے مسلمانوں کو قتل کرو، اور پھر قتل ہونے والوں کے پیچھے یتیم بچے اور بیوائیں جس طرح بلک بلک کر روتی ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا اسلام دین فطرت ہے، وہاں سے دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز اسلام کے لیے ہو رہی ہے؟ عزیز بھائیوں، اس مائنڈ سیٹ نے اللہ کی قسم دنیا کے اندر اسلام کے چہرے کو مسخ کیا۔ جہاد فی سبیل اللہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین عمل تھا، جو ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم مسلح کافروں کے خلاف کیا، وہ جہاد دنیا کے اندر بدنام ہوا۔ دنیا میں اسلام کا امیج یہ گیا کہ اسلام شدت پسندی، دہشت گردی، بنیاد پرستی، قتل و غارت، بم پھاڑنا، جیٹیں پھاڑنا، معاذ اللہ مسلمان اس کریکٹر کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر جو تباہی پاکستان کے اندر آئی وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بڑے واضح انداز میں بتاتا ہوں، اسلام اس چیز کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا، یہ قیامت تک اس مائنڈ سیٹ کے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ ایک سینگ توڑو گے دوسری جگہ نکل جائیں گے، دوسری جگہ توڑو گے تیسری جگہ نکل جائیں گے۔ یخرجون من مشرق، مدینے سے مشرق کی طرف نکلیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں ان کی نشانی بالکل پوری ہو رہی ہے، یہ مدینے کے مشرق کی طرف ہے۔ یہ وہ برا مائنڈ سیٹ ہے جس نے خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کافر قرار دیا تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، نام اسلام کا چل رہا ہے۔ تو دراصل بہت بڑی گہری اس کے اندر سازش ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص کے اندر ہمارے بدترین دشمن انڈیا کو جب مار پڑی، وہ انڈیا جو مودی کے آنے کے بعد تکبر اور غرور کے نشے میں چور ہو چکا تھا، اور پوری دنیا کے اندر انڈیا اپنے آپ کو رائزنگ انڈیا اور شائننگ انڈیا بنا کر دکھا رہا تھا۔ چاند کے اوپر چندریان بھیج کر انڈیا یہ دکھا رہا تھا ہم سے آگے تو کوئی ہے ہی نہیں، یونائیٹڈ نیشن کی پرماننٹ سیٹ کا امیدوار، دنیا کی تیسری بڑی معیشت، چوتھی بڑی فوج، سب سے بڑی جمہوریت اپنے آپ کو کہتا تھا۔ مگر صورتحال یہ تھی کہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر 77 سال سے قبضہ، معصوم بچوں کی آنکھوں کی بینائیاں ضائع، عورتوں کی عصمت دریاں، سختیاں، پابندیاں، حریت کانفرنس کو گرفتار کرنا، لاک ڈاؤن، پورے ہندوستان کے اندر اقلیتوں کے اوپر ظلم، سیکولر انڈیا کو ہندو سٹیٹ بنانا، اور اکھنڈ بھارت کے نظریے کے اوپر چل کر پورے بر صغیر اور جنوبی ایشیا کے اوپر ہندو ڈومینیٹ سٹیٹ بنانے کا خواب دیکھنا، یہی منصوبہ تھا نا مودی کا، یہی ایجنڈا لے کر مودی آیا۔ اور اس کے مقابلے میں ہمارے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام، اداروں اور سیاسی جماعتوں کی لڑائیاں، کمزور معیشت، مفلوق الحال عوام، ہمارا یہی نقشہ تھا نا 10 مئی سے پہلے۔ 10 مئی سے پہلے ہمارا یہی نقشہ دنیا میں جا رہا تھا نا کہ یہ بینک کرپسی کا شکار ہونے والا ملک ہے،
یہ عن قریب بینکرپٹ ہو جائے گا، ڈیفالٹ کر جائے گا۔ ہمارا سوشل میڈیا یہ خبریں دے رہا تھا کہ 16 لاکھ نوجوان پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہیں، ہمارا یہی نقشہ جا رہا تھا نا۔ لیکن 10 مئی نے پورے نقشے کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ آپریشن بنیان مرصوص بظاہر 4 دن کا آپریشن تھا، اور اس میں جو پاکستان کی طرف سے ریٹیلیشن گئی وہ 10 مئی کی صبح آدھے گھنٹے سے پونے گھنٹے کا ٹوٹل کام تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ جو آیت بیان کی ہے وہ ہمیں سمجھ آئی۔ وہ آیت کیا ہے؟ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ تم اٹھ کر ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو ذلیل کرے گا۔ یخزہم، اللہ ان کو ذلیل کرے گا، وینصرکم علیہم، اللہ ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، ویشفی صدور قوم مومنین، اللہ مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا، شفا بخشے گا۔ مجھے بتاؤ یہ چاروں باتیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ انڈیا کے مقابلے میں بظاہر کمزور ملک، جنہوں نے 2019 میں کہا تھا ٹینکوں میں تیل نہیں ہے، ہم کیسے انڈیا کے خلاف لڑیں؟ اصل میں ٹینکوں میں تیل موجود تھا، یہاں دل کے اندر ہمت اور دلیری موجود نہیں تھی۔ تو اس کے اپنے ٹینک میں تیل بیچارے کے موجود نہیں تھا جس نے یہ بات کہی تھی، اور اس عظیم قوم کو ڈی مورلائز کیا 6 سال تک۔ شہیدوں اور غازیوں کی یہ سرزمین، لا الہ الا اللہ کے اوپر بننے والا یہ عظیم ملک، جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اوپر اٹھنا سکا ہے، کمزور لیڈرشپ نے اس قوم کو ڈی مورلائز کیا، اور اس نوجوانوں کے دلوں میں کمزوری اور شکست خوردگی اور مایوسی پیدا ہوئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس دفعہ ایسا نہیں ہوا، اور جب جواب دیا گیا، عظیم جواب تھا۔ اس صدی کی سب سے بڑی ڈاگ فائٹ، سب سے بڑی ڈاگ فائٹ اور میدان جنگ آپ کا کشمیر۔ 110 طیارے آمنے سامنے، میں اپنی بات ختم کرنے والا ہوں۔ 110 طیارے آمنے سامنے تھے، اور طیارے بھی کون سے؟ اسٹیٹ آف آرٹ، 4th جنریشن کے طیارے، دونوں طرف آمنے سامنے، اور درمیان میں 200 کلومیٹر کا فاصلہ۔ پاکستانی شاہینوں نے اللہ کے فضل و کرم سے BVR میزائلز کے ذریعے سے بیہانڈ دا ویژول رینج میزائل چلائے، اور ہندوستانی طیاروں کو 200 کلومیٹر دور زمین بوس کر دیا۔ اور جب یہ طیارے گرے، پھر اگلے 1 ہفتے تک یہ طیارے دوبارہ ہوا میں آئے ہی نہیں، وہیں پر لیٹ گئے۔ اور 10 مئی کو اللہ تعالیٰ نے جو اس ملک سے کام لیا، اللہ کی قسم میرے پاس ٹائم نہیں میں تفصیل بناؤں، مختصر یہ کہ مودی کا سارا غرور چکنا چور ہو گیا، مٹی کے اندر مل گیا۔ رائزنگ انڈیا، شائننگ انڈیا، ڈارک انڈیا بن گیا، اور پوری دنیا انڈیا پہ ہنس رہی ہے۔ اور آج ڈونلڈ ٹرمپ ہے تو بڑا ظالم، بدبخت، قاتل ہے مسلمانوں کا، لیکن ایک اچھا کام کر رہا ہے۔ آج ہمارا بغیر پیسے کے سفارتکار بنا ہوا ہے۔ دنیا میں کوئی پروگرام، کوئی پریس کانفرنس کسی موضوع پہ ہو رہی ہو، وہ 6-7 طیاروں کے گرنے کا ذکر ضرور کرتا ہے۔ یہ ذکر وہ لازمی کرتا ہے، کانفرنس کسی مسئلے میں ہو۔ تو عزیز بھائیوں، انڈیا کو جب مار پڑی تو ان کی ہوش ٹھکانے آئے، وہ کہنے لگے پاکستان کو irrelevant کنٹری کہتے تھے، ہم تو کہتے تھے یہ کاسا اٹھا کر قرضوں کی بھیک مانگنے پوری دنیا میں چلے گئے۔ اندر انہوں نے تو بڑی تیاری کی ہوئی تھی، یہ تو بڑی سٹرانگ فوج ہے، یہ تو بڑے مضبوط اعصاب کے لوگ ہیں۔ انڈیا توقع نہیں کر رہا تھا 10 مئی میں جو ان کے ساتھ ہوا، ان کی توقع سے 1000 گنا بڑا ریٹیلیشن ان کے اوپر ہوا، اسی لیے سٹک ہو گئے۔ 3 مہینے تک ان کو سمجھ آئی نہیں ہمارے ساتھ یہ ہو کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں سندور 2.2 جاری ہے، ہم کر رہے ہیں۔ پر کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے پیسہ دے کر برستا افغانستان انہی خارجیوں کو ایکٹیویٹ کیا، اور عین جس وقت انڈیا سے جنگ چل رہی تھی 56 خارجی افغانستان کی سرحد پار کر کے پاکستان میں حملے کے لیے
داخل ہو رہے تھے، اس نے اپنے لوگوں کو استعمال کیا۔ میں نے سوچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی سچی ہے اور دین اسلام کتنا سچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا خارجیوں کے لیے، اولئک کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا خالی جہنم کے کتے نہیں ہیں، اولئک کلاب اہل النار، یہ جہنمیوں کے کتے بھی ہیں۔ کس کے کتے بھی ہیں؟ ہندو پکا جہنمی، اور اس نے ان کو ذرا سے دیا، ہاتھ مارا ان کی پشت پہ، چلو چل جاؤ، کتا ایسا ہی کرتا ہے نا۔ فرمایا تھا کلاب اہل النار، یہ جہنمیوں کے کتے ہوں گے۔ جہنمیوں کے کہنے کے اوپر اللہ کی قسم آج کوئی اس میں شک نہیں رہا۔ پیسہ انڈیا کا ڈالروں کے حساب سے ان لوگوں کو ملتا ہے، انٹیلیجنس انڈیا ان کو پرووائڈ کرتا ہے، نقشے ان کو انڈیا پرووائڈ کرتا ہے، سارا منصوبہ ان کو انڈیا دیتا ہے، اور چڑھاتا پاکستان کے اوپر ہے۔ جا کے مسجدوں کو بدنام کرو، مولویوں کو بدنام کرو، دین کو بدنام کرو، اسلام کو بدنام کرو، سی پیک کو روکو، پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرو، کمزور کرو۔ تو عزیز بھائیوں، ہم انشاءاللہ اسلام کو پڑھیں گے، دین کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اسلام کو اس کی روح کے مطابق پڑھیں گے۔ ہم ایسے کسی جذباتی عمل کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے شامل نہیں ہوں گے۔ ہمارا دین بڑا صاف ستھرا کھرا دین ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں تمہیں ایسے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ ہم اس روشن دین کے ماننے والے ہیں، کھرے اسلام کو ماننے والے ہیں، ہندو کے سامنے انشاءاللہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں انشاءاللہ ہم نرم، پیار، محبت، مودت،